اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی صاحب سر، اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں یا اس علاقے میں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے قبائلی علاقوں میں، تو اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس لاہ عمل کیا ہے؟ کس طرح سے آپ آگے نکلیں گے؟ دیکھیں لقمان، جو کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے، اس میں سب سے بڑی نیک نیتی یہ ہے کہ حکومت یہ 12 سال سے یہاں پر حکومت تو یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا قبائلی اضلاع میں یہ لوگ امن لا سکیں؟ نو. ٹھیک ہے، پولیس ان کے پاس ہے، ڈی ایس بی ان کے پاس ہے، انٹیلیجنس ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، ڈی سی اے سی ان کا بٹھایا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ امن اگر نہیں لا سکتے تو کیا وفاق ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رکھ کے بیٹھا رہے اور تماشا کرتا رہے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا از این انٹیگرل پارٹ آف پاکستان. وٹ ایور کون وہاں پر ہو ایور از رولنگ، کس کی بھی پارٹی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے فری ہینڈ ہے کہ وہ صوبے کو ملک سے توڑ کے رکھ دے. وہاں پر اتنا خلفشار پیدا ہو، اتنا شورش پیدا ہو اور ہم بیٹھے رہیں. گزشتہ سال وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، فاٹا پاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریٹر جو ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیکسیشن تھی، ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مالکنڈ سے ٹیکس نہیں لینا. ابھی آپ نے علی امین صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، خود یہ 2023 سے وہاں سے ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں. 2023 سے ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں، وفاق کو کہہ رہے ہیں آپ نے ٹیکس نہیں لینا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو پیسہ آ رہا ہے ہر مہینے، منافقت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کو. اسٹیٹ ٹرانسفر آپ کو ہر مہینے میں 2 بار ہوتی ہیں، پہلی اور 15 کو یا 30 کو. تو اسی طرح مہینے میں 2 ٹرانسفرز ہوتی ہیں گیس کی مد میں. وہ مختلف چیزیں ہیں، کوئی 4 5 6 چیزیں ہیں، وہ آپ کو مل رہی ہیں. اگر آپ کو وفاق کے پیسے نہ ملیں، آپ اپنی تنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہتے. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سرپلس بجٹ ہے، پھر آپ کو پیسوں کیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو وفاق کو قرضہ دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو لگائیں نا. کیوں دکھائی نہیں دے رہا جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں لگتا کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی پور گورننس ہو کہ ایک ضلع سے 200 ارب روپے 200 ارب روپیہ ایک ضلع سے وہ جعلی چیکوں سے نکالا جاتا ہے، اور پھر اسپیکر آف اسمبلی کہتا ہے کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور اس میں ہم نے 20 ارب روپے ریکور کر لیے ہیں. جہاں پر 1.5 درجن سے زائد لوگ چیختے چلاتے پکارتے روتے ہیں کہ یار کوئی آئے اور ہمیں ریسکیو کرے. اور اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اختیار ولی صاحب، صرف یہ قبائلی علاقوں کا ہے، فاٹا کا ہے یا پورے صوبے کا ہے، کے پی کا ہے؟ دا ہول خیبر پختونخوا از مور لائک الکمونیا. تو پھر آپ پورے صوبے کے گورنر راج کا سوچ رہے ہیں؟ اگر ہم نے گورنر رول لگانا ہوتا لقمان تو ابھی تک ہم لگا چکے ہوتے. ہم ان کو پورا ٹائم سوچتے ہیں ویسے کہیں نہ کہیں. آپشن کیا ہے جب آپ کے پاس یو ہیو لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو امپوز ایمرجنسی اور گورنر رول؟ جب آپ کے پاس سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے. بٹ فی الحال ہم ان کو مکمل ٹائم دے رہے ہیں. یہ اکثر ابھی آپ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں؟ ابھی ہم کہتے ہیں کہ اور کھیلو، لیکن قبائلی علاقوں میں آپ ٹائم نہیں دینا چاہ رہے. نہیں، ہم نے پیسے تو دیے ہیں، اس کا حساب چاہتے ہیں. ہم نے بند نہیں کیے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پیسے بند نہیں کیے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے لے لیں. صحیح بتائیں، کالج بنا رہے ہیں، کالج کو فنڈ کرتے ہیں. یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے لے کر وہاں تک، آپ مریخ تک سڑک بنانا چاہتے ہیں، آپ پیسے دیں گے، آپ بنائیں، آپ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، پروجیکٹ دیں، کوئی چیز دیں. ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کی جیب میں 700 ارب روپے ڈال دیں اور آپ اس کو. پنجوتا صاحب، سر آپ پیسے لینے ہیں تو آپ کو پہلے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، لیکن ساتھ میں کہا جا رہا تھا تحریک چلائیں گے. 10 محرم کے بعد بانی پی ٹی آئی کے احکامات تھے تحریک کے حوالے سے. سر کہاں تک پہنچی ہے پلاننگ؟ کب شروع ہو رہی ہے تحریک؟ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، تحریک کی جو بات ہے وہ محرم کے بعد خان صاحب نے کہا ہے، اور ہماری تیاریاں جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل جاری ہیں. اور آج وہاں سندھ کے اندر جو ہے ہمارے صدر جو ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے بھی اپنا ایک پریس ٹاک کے ذریعے بتایا ہے کہ ہم موبلائزیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے جنید اکبر نے بھی کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور کے پی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اس حوالے سے بات چیت اور گفتگو جاری ہے. جب خان صاحب کی طرف سے ہدایت نامہ آئے گا کہ اب جو ہے وہ اس کو جو ہے عملی جامہ پہناتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے اس کو کر دینا ہے، تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کا دن ہے. دیکھتے ہیں، ہماری ملاقات ہر ہفتہ کوشش کرتے ہیں ملاقات جانے کے لیے، لیکن نہیں چھوڑا جاتا. لسٹ میں نام ہوتا ہے،
دو بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے، وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا. ایک آدھ وکیل پچھلی دفعہ ملا ظہیر عباس، اس کو 1.5 منٹ ملنے کی اجازت دی، حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا کہ پونا گھنٹہ ملے. عمران خان اس وقت آئسولیشن کے اندر ہیں، ان تک بچوں کی بات نہیں ہو پا رہی، ان تک ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں احتجاجی تحریک پر بات ہوگی. جی دوسری بات دیکھیں، انہوں نے بات کی کہ جو کے پی ہے وہاں جو ہے ہماری مرضی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے فنڈ دینے، ہم نے ایسے تو نہیں دے دینے. بات یہ ہے کہ وہاں ہے عوام کی حکومت، وہاں عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں وفاق کے اندر ڈھاکہ ڈال کے فارم 47 کے مطابق آئے بیٹھے ہوئے. ایک حلقہ نکال لیں جو مجھے بتائیں کہ یہ حلقہ ہم جیتے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کو لے کر آ جاؤں گا کہ فارم 45 کے مطابق کیا رزلٹ ہے اور 47 کے مطابق کیا بنایا گیا. تو یہ وزیر اعظم سے لے کر ان کے سربراہ سے لے کر باقی بھی تمام ان کے جو اتنے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دھاندلی سے آئے ہوئے ہیں، اسی لیے الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی. اور 8 فروری کو عوام نے بتا دی، اور عوام جانتی ہے. ایک سروے کروا لیں. نہیں تو تحریک کہاں پر پہنچ رہی ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا سر، آپ تحریک کرتے ہیں، وہ آپ کی شروع نہیں ہو پا رہی. اختیار ولی صاحب، اگر آپ تحریک شروع ہوتی ہے، دوبارہ سے آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی آپ دوبارہ سے اس پوزیشن میں آ پائے گی؟ کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑی ریلی کچھ ہو پائے گا؟ پہلے ہوتے ہیں کوارٹر فائنل، ہاں، پھر اس کے بعد ہوتے ہیں سیمی فائنل، پھر فائنل ہوتا ہے. فائنل کھیل تو یہ کھیل چکے ہیں 26 نومبر کو ہو گیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں اپنے آپس میں؟ یہ کوئی فرینڈلی میچ کھیلنے جا رہے ہیں. اب کچھ نہیں ہونے جا رہا، فائنل ختم ہو گیا، حکومت کو کوئی ڈر نہیں ہے. گیم از اوور. ہمیں پہلے ڈر نہیں تھا، اب کیا ڈر ہوگا؟ یہ تو میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی سپورٹ اگر ان کے پاس نہ ہو، لقمان جی، what do you think؟ یہ کوئی ایک ریلی کر سکتے ہیں؟ یہ اتنے لوگ بچ گئے. پی ٹی آئی تھی، کبھی ایک پی ٹی آئی تھی، اب نہیں ہے. پنجاب سے کوئی نکلتا نہیں ہے. پنجاب تو چھوڑے، لوکل پنڈی اسلام آباد سے کوئی نہیں نکلتا. پنجاب تو بہت دور ہے. خیبر پختونخوا سے وہ لوگ آتے ہیں جو ان کے منسٹر ہیں، جن کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، کہ تم 500 بندے لاؤ گے، تم 400 بندے لاؤ گے، ورنہ تمہارا ٹکٹ نہیں ہوگا، تمہاری وزارت نہیں رہے گی، پیسے ڈالو، 50 لاکھ تم دو، 10 لاکھ تم دو. یہ سپورٹ اگر ان کی نہ رہے، یہ ان کو تو کوئی میرے خیال میں کوئی 300 دیگوں کی خیرات میں بھی نہ بلائے. یہ تو پولیٹیکلی دے آر اسٹینڈنگ نو ویئر. یہ کچھ نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا کے بل بوتے پر جتنی سیاست یہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. مزید ان کو ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ اسٹیٹ کو استعمال کرنا نہیں دیں گے، وہ اجازت ان کو نہیں دیں گے. اب آپ کے پی سے عوامی معاملات ان کے ہمیں معلوم ہے. دے آر اسٹینڈنگ نو ویئر. یہ کہیں بھی نہیں ہے. اب دنیا کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف ان کا لیڈر ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں کیا کروں، حملہ کر دوں. اور جب دوسری بار ہماری حکومت میں دیکھا کہ جنگ آئی تو پھر وزیر اعظم پوچھ کے حملے نہیں کرتا. وہ پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر جنگ جیت کے دکھاتے ہیں. وہ پھر حملے ایسے کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میں کیا میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضے نہیں لوں گا، ہم نے ان کو دکھا دیا کہ جس پاکستان کے آپ ٹوٹنے کے اعلانات کر رہے تھے، صومالیہ اور دیوالیہ بنانے کے آپ اعلانات کرتے تھے، ہم نے اس پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا. اور آج صبح اسٹیٹ بینک کے گورنر نے جو کہا ہے کہ افراط زر میں بہترین اس میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے، کہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ آپ کے 9 سال کے بلند ترین سطح پر پہنچے. تو ہم وہ لوگ ہیں جو آن گراؤنڈ پرفارم کرتے ہیں. یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا، فائنل کھیل چکے پنجوتا صاحب. یہ ویسے وارم اپ میچز کھیلیں گے، وارم اپ میچز کھیلنے ہیں سر. آپ نے فائنل کھیل لیا ہوا ہے 26 نومبر کو. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں لوگ نہیں نکلیں گے. خیبر پختونخوا سے چند وزراء نکلتے ہیں. آپ تو لگتا ہے کہ جیسے وہ بات کر رہے ہیں کہ اب تو وہ وہاں سے بھی نہیں آپ کو نکلنے دیں گے اور آپ کو شاید وہ ریسورسز استعمال نہ کرنے دیں صوبائی حکومت کے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ گولی کا مقابلہ جو ہے وہ نہتے لوگ جو ہیں ان کے اوپر جب چلائی جائیں گی، یا تو آپ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جب کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نکلے، ہتھیار لے کر نکلے، بم لے کر نکلے. اور کیونکہ آگے سے تو ہتھیار چل رہے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے، ہمارے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کے باہر. لیکن آگے سے گولیاں چلائی گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا. پاکستان کی عوام صرف اس کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، کہ ان کی کرسی نہ گر جائے جو کہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بنائے گی. ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت آئے گا تو بتائے گا
کہ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے. یہ فائنل کال جو ہے آپ گولی چلا کر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھوس ہو گئی. آپ نے گولی چلائی ہے جس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. ہم عدالت کے اندر بھی جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عدالت ہے. دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ ملک کے اندر بڑی اکانومی سٹیبل ہوگی, بڑی بہتر ہوگی. یہ تو ڈیفالٹ کا سوچ رہے تھے. اس وقت آٹے کی قیمت جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے دور کے اندر موازنہ قیمتوں کا کریں تو 52% بڑھی ہے. اسی طرح اگر چاول کی قیمت ہے 95% بڑھی ہے. چینی کی قیمت 59% بڑھی ہے. بیف کی قیمت 70% بڑھی ہے. پیٹرول کی قیمت آپ کے سامنے ہے کہ کہاں 149 تھا اور کہاں آپ 262 سے بھی اوپر چلا گیا. اسی طرح سے چکن, دودھ, انڈے, کھانے والی چیزوں کو چھوڑ کر ہر ایک کے اندر آپ دیکھ لیں قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں بالکل ہم تو خوشحال پاکستان جو ہے وہ بنا چکے ہیں. کہاں خوشحال ہے؟ عوام بھوک سے مر رہی ہے, لوگوں کو آکسیجن تک میسر نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ پاک پتن والا واقعہ. تھوڑا پچھلا حساب بھی بتاؤ. ایسا نہیں ہوتا, آدھی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ پھر غلط نکلتا ہے. نہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں آدھی حدیث پڑھیں گے تو اس کا پھر میسج کچھ اور جاتا ہے. پوری بات کیا کریں. ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری انپلیزنٹ دیٹ پاکستان تحریک انصاف they couldn't learn to behave like a political party. Even their leader, after being prime minister for almost more than 3.5 years, but he couldn't learn how to behave like a political leader. اپنے میٹنگ میں بلا کے مہمانوں کو یہ میٹنگ میں نہیں آتے تھے, یہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے, یہ چھلانگے مار مار کے بیچ میں سے آ جاتے تھے, اپوزیشن سے راستہ الگ کر دیتے تھے. یہ اتنا مطلب یہ پولیٹیکل رویہ نہیں ہے. اچھا, ان کا تو پولیٹیکل رویہ نہیں ہے, لیکن آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر وہ خبر چل رہی ہے زرداری صاحب کو ایوان صدر سے گوسپ آف اسلام آباد. اسلام آباد کی گپ شپ ہے, اس سے باہر نہیں ہے. یہ رات کی مجلسوں کو جو ہے نا, یہ کیٹی پارٹیز والے جو ہے اس پہ ویسے آپ سوچ نہیں رہے نا. آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون جب پاور میں آتی ہے میرے خیال میں اب 2/3 ہو گئی ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, اور بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.